سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معرفت امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے عنوان کے تحت آج کا ہمارا موضوع ہے فلسفہ غیبت کیا ہے۔ علماء کرام نے اس سلسلے سے چند اسباب اور علل کو بیان کیا تھا، جن میں سب سے پہلا تھا اسرار الہی، دوسرا تھا قتل کا خوف، تیسرا تھا ظالمین کی بیعت سے حفاظت، چوتھا تھا مومنوں کی آزمائش اور ان کا امتحان، اور پانچواں ہے لوگوں کا عقلی اور فکری اعتبار سے ظہور کے لیے آمادہ ہو جانا۔ یہ کیوں ایسا ہے؟ اس وجہ سے کہ جب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے تو شریعت اسلامیہ اور قوانین اسلامیہ کو نافذ کریں گے۔ شریعت اسلامیہ اور قوانین اسلامیہ، احکام اسلامیہ متروک ہو چکی ہیں یا انہیں ضائع کر دیا گیا ہے، ختم کر دیا گیا ہے، اسے دوبارہ نافذ کریں گے، اسے دوبارہ جاری و ساری فرمائیں گے۔ آپ نے لوگوں کے درمیان اکثر و بیشتر لوگوں کو ایسا پایا ہوگا کہ جنہوں نے دین اسلام کو اپنے اعتبار سے استعمال کیا ہے، یعنی وہ قوانین اسلامیہ، وہ شریعت اسلامیہ جو ان کے مفاد میں تھا، ان کے حق میں تھا، اسے استعمال کیا، اور جو ان کے خلاف اور ان کے مفاد کے اعتبار سے نہیں تھا اسے چھوڑ دیا۔ جب امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف ظہور فرمائیں گے تو ان تمام قوانین اسلامیہ کو جنہیں ترک کر دیا گیا تھا، ضائع کر دیا گیا تھا، اسے نافذ کریں گے۔ اور انہیں نافذ کرنے کے لیے، انہیں جاری و ساری کرنے کے لیے سب سے بڑی جو وجہ ہونی چاہیے وہ لوگوں کے درمیان عدالت کا مطالبہ ہونا چاہیے، اور یہ عدالت اور انصاف کا مطالبہ لوگوں کے درمیان اس وقت ہوگا جب ان کی عقلیں کامل ہو جائیں گی، تمام صلاحیتیں اجاگر ہو چکی ہوں گی، فہم و فراست اپنے پائے تکمیل تک پہنچ چکا ہوگا۔ اب لوگوں کو سمجھ میں آئے گا کہ ہمیں ظلم کے خلاف کھڑے ہو جانا چاہیے، عدل و انصاف کا ساتھ دینا چاہیے۔ اور اس سلسلے سے امام محمد باقر علیہ السلام کی ذات گرامی نے ارشاد فرمایا، اذا قام قائمنا، کہ جب ہمارے قائم عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف قیام کریں گے، وضع اللہ یدہ علی رؤوس العباد، تو خداوند متعال اپنے دست شفقت کو لوگوں کے سروں پر رکھ دے گا، فجمع بها عقولهم، تو جس کی وجہ سے لوگوں کی عقلیں پروان چڑھ جائیں گی، وکملت بہ احلامهم، اور ان کی فہم و فراست کامل ہو جائیں گی۔ یعنی جب امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف قیام کریں گے اس وقت لوگ فکری اور عقلی اعتبار سے کامل ہو چکے ہوں گے۔ لہٰذا ہمیں بھی یہ دعا کرتے رہنا چاہیے کہ خداوند متعال ہماری عقلوں کو، ہماری فہم و فراست کو کامل کر دے، اور ہمیں امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کے اعوان و انصار میں شمار کرے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔